آج وہ بچیاں کہتی ہے ہمارا شوہر ہماری مانتا نہیں، آج بچیاں کہتی ہے ہمارا شوہر ہماری مانتا نہیں، نیا بتاؤ کس طرح مانے گا؟ اللہ اکبر۔ جب تمہارا شوہر گھر سے کام کے لیے جائے دروازے پہ چھوڑ کے آیا کرو اور کہا کرو جی سننا جلدی آ جانا، کہتے میرا نکاح مکان سے نہیں ہوا، میرا نکاح پیسے سے نہیں، میرا نکاح آپ سے ہوا، میرے چکر کے اندر، میرے سونے چاندی کے سیٹ کے چکر میں، میری چوڑی مہندی، میرے کپڑوں کے چکر میں زیادہ دیر آپ کو بار برداشت نہیں کر سکتی، میں گرمی کے کپڑے سردی میں کے کپڑے گرمی میں ہٹا لوں گی، لیکن آپ جلدی گھر آیا کرو، آپ ہے تو کپڑے، آپ نہیں تو میرے کپڑوں کو کوئی چاٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے دم سے لال پیلا جوڑا، تیرے دم سے پراندہ، تیرے دم سے مہندی، اگر تیرا جنازہ اللہ نہ کرے اٹھ گیا، میرے پر تو سفید چادر ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ جلدی گھر آیا کریں۔ اتنا تو کہہ دے جب گھر یہ واپس آئے الحمدللہ خیریت سے آ گئے، مجھے بڑی بھوک لگ رہی تھی، ننی منی کہہ رہی تھی روٹی کھا لے، میں نے کہا نا تیرے ابو آئیں گے پہلے وہ کھائیں گے پھر میں کھاؤں گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دو بول اپنے شوہر کی شان میں بول دے، پھر پیسہ تو دور کی بات ہے، یہ اپنے رگوں میں سکون نچوڑ کے تیرے حوالے کرے گا۔ اور اللہ اکبر، آپ بھی غیرت کا احساس کرو، 12 بجے تک تھلے پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ ہنستے ہو، موبائل کی فیس بک پر طرح طرح کے ڈرامے دیکھ کے ہنستے ہو، گھر آتے تمہارا تھوبڑا تمہارا منہ کیوں سو جاتا ہے، گھر آتے تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدل جاتی ہے، گھر تشریف لاؤ، خدا کی قسم ذمہ داری سے میں بتلا رہا ہوں، گھر آپ تشریف لائے تو الحمدللہ جلدی کرو کھانا تیار کرو۔ میں باہر میں دوستوں میں بیٹھا تھا، بڑے بڑے مزے کی کڑھائی ٹکے کی خوشبو آ رہی تھی، سب نے زور لگایا، میں نے کہا نانا یہ ٹکے کیا جو میری بیوی کے ہاتھ کے اندر پکے میں مزہ ہے، جلدی لا، بسم اللہ پڑھ کے تمہیں دونوں کھائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم تو اتنا بول دے، یہ دونوں منہ پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں تو اپنی بیوی کی شان میں کچھ بول، یہ اگر تیری جتی میں پانی ڈال کے نہ پیے تو فی الحال خطابت چھوڑنے کو تیار ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، عالم دین لوگ، یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ، انہیں دارالعلوم بنانا آ گیا، اپنا گھر بنانا نہیں آیا۔ کالج یونیورسٹی پہ پڑھنے والے لوگوں کو اللہ کی قسم بھی ایک ڈاکٹر بننا تو آ گیا، انجینئر بننا آ گیا، جہاز اڑانا آ گیا، ٹرین چلانا آ گیا، لیکن 4 بچوں کا انہیں باپ بھی بننا کوئی نہ آیا، ایک عورت کا شوہر بننا کوئی نہ آیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ آج میرے عزیز ہو، بیوی کو تم پانی پلاؤ، دیکھو انشاءاللہ تعالی امی بھی کہے گی یا اللہ میری توبہ، اس نے تمیز کروا دی، اس کے اوپر دیکھ تو کس طرح پانی پلاتا پھرتا ہے۔ بیوی نے کہا جی مجھے یہ پکڑانا، بھائی ہماری تو تم نے کبھی خدمت نہیں کری، اپنے امی گھر سے پتہ نہیں کیا پڑھوا کے لے، باپی امی بھی بتا دے کون سے مولوی صاحب سے تمیز لے کے اپنی بھائی کو پھونک مار دے، شرم کرو۔ صبح سے یہ گھر گیا، گھر کے ایک فرد نے اس سے بھی ہنس کے بات نہ کی، درانی اس کے گلے کرے، جٹھانی اس کے گلے کرے، نند اس کے گلے کرے، بھاوج اس کے گلے کرے، ساس اس کے گلے کرے، اور کسی ایک کے منہ سے نہیں پھوٹا، بڑا اچھا کام کیا۔ جب شام کو تو بھی آیا، تو نے بھی جانوروں والا رویت کیا، تو پھر بتا اللہ کی قسم جب یہ پریشان ہوگی تو اس کی گود میں قرآن کا حافظ کہاں سے آئے گا؟ اور میری بچی تجھے کس نے مت دے دی؟ کس بے وقوف نکمی ڈاکٹر نے، لیڈی ڈاکٹر نے تجھے مت دے دی؟ کہنے لگی ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، دوسرا مہینہ ہے، اللہ اکبر، آپ ایسا کیجئے آپ اپنے گھر میں بیبیوں کی تصویر لے جائیں، اچھی اچھی پکچر آپ اپنی دیواروں پہ لگائیں، ان کو غور سے دیکھا کریں، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اور میری بچی میں تجھے بتاؤں بچہ خوبصورت بھی پیدا ہوگا، دیندار بھی پیدا ہوگا، باکردار بھی پیدا ہوگا، باحیا پیدا ہوگا۔ پہلے مہینے سے لے کر 9 مہینے تک اپنے پیٹ پہ چادر ڈال کے رکھ، اپنے سسر سے اپنے بھائی کے سامنے اپنا پیٹ لے کے نہ، اللہ کے واسطے 9 مہینے تک اس پیٹ کو چھپا لے۔ قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں اللہ تجھے محمد عرفان نہیں دے گا، بلکہ اللہ تجھے بایزید بستامی عطا فرمائے گا۔ جو عورت 9
مہینے تک بازار کے اندر ڈلیوری سے 4 دن پہلے خریداری کرتی پھرے، اے میری بچی وہ تیری گود کے اندر فرما بردار نہیں بھیجے گا، تیری گود میں جوتیاں مارنے والا تو خدا کو ناراض کرے گی، وہ بدلے تو کسی سے دلوائے گا۔ میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اگر تم اپنی بچیوں کی عزت بچانا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کی عزت بچانا چاہتے ہو، عورتوں کی حیا والی چیزیں پردے میں بیچا کرو۔ او لوگو تم مسلمان ہو، تم دیواروں پر تم باہر ٹانگ ٹانگ کے بے حیائی کا سواری ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، شاہپور تم لے کے آؤ، یہاں سے خان گڑھ سے ملتان تم اپنی دکان کا سامان لے کے آؤ، لاہور سے دکان کا سامان لے کے آؤ، کراچی سے سامان لے کے آؤ، تو پوری دکان بار کا سامان لاتے ہو، اپنی بیوی کی پرائیویٹ چیزیں لاتے، تمہاری جان کیوں نکلتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے ایمانداری سے بتا، غیرت کہاں بچی؟ جو لڑکا 400 روپے کی بالوں کی کٹنگ، 400 روپے کا فیشل، ہاتھوں کے اندر بھی سولبیہ کی مٹھی پہنے گا، اپنے ہاتھوں کے نخن بڑھائے گا، ٹنگلی باز پہنے گا، تیری میری بیٹی غیرت والی جسے میرے اللہ اکبر میرے رب نے آتے اپنا نام سنایا، نبی کا نام سنایا، جب دکان کے اوپر چڑھی وہ پوچھتے اپنی سائز کیا ہے، اپنی فگر کا سائز کیا ہے، تیری عزت کا جنازہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ یا اللہ ہم اتنے تو بے غیرت نہیں تھے، یا اللہ جب سے قرآن ہماری زندگیوں سے نکلا، یا اللہ جب سے ہمارے گھر کا مسلح لپٹ گیا، یا اللہ بے غیرتی میں ڈیرے ڈال دیے، یا اللہ جب تک غیرت واپس نہ لوٹا دے موت نہ دینا۔ ہمیں پتہ ہے بے غیرتی کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں، جام اچھا نہیں ہوتا۔ میری بیٹی میں تیرے سے ایک بات پوچھ کے جاؤں، اور یہ بات میں آپ کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں گا۔ اور لوگوں تم اپنی بچیوں کو شادی حالوں میں سے رخصت کرتے ہو، دوپٹہ کہاں ہے، اس کے کپڑے کہاں ہے، اس کا وجود کہاں ہے؟ کتنے غیر محرموں کی نگاہ پڑی، قرآن کا سایہ وہ کیا کرے گا؟ اگر 10 افراد گھر میں جس دن بیٹی کی ڈولی اٹھی ایک میں بھی نماز نہ پڑھی، فرصت نہیں ملی، اللہ اکبر، ماں باپ کی دعائیں کیا کرے گی؟ عبدالحنان کا مہندی کی رات خیال کیا کرے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس سے گزرے، حضرت علی کو باپ سہما پریشان دیکھا۔ علی کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ اشارہ کر دیا۔ رحمت والے نبی نے پردہ گھر کا ہٹایا، اما فاطمہ کو مصلی پہ پڑا دیکھا۔ فاطمہ اور لوگوں اس وقت کیا عالم ہوگا جب باپ بیٹی کی ناک کی نتھوں کو ہاتھ لگا رہا ہوگا کہ سانس بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ علی کیا ہوا؟ کہ کملی والے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، بتا تو صحیح علی کیا ہوا؟ کہ 4 دن گزر گئے، آج 5واں دن ہے، تیری بیٹی کے منہ میں کھجور کا دانہ ہی کوئی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ اماں نے یوں دیکھا، ٹنڈا چھی میرے ابا، رحمت والے نبی نے باہوں میں لے کے گلے لگا دیا۔ یوں نہیں کہا علی تو کام نہیں کرتا، میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ یوں نہیں کہا میں اپنی بچی کو گھر لے کے جا رہا ہوں، کیا مجھے 2 روٹیاں بھاری ہے؟ فرمایا فاطمہ جیسے 4 دن صبر کر کے دکھایا، صبر اور کر کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے گئے۔ رحمت والے نبی نے پوچھا علی کون ہے؟ کملی والے تیرا بلال مسجد میں اذان دینے جا رہے ہیں۔ سیدہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے گلے سے لگایا، باپ بیٹی نے دکھو کے دکھایا۔ فرمایا فاطمہ بلال کی اذان آنے سے پہلے اٹھ کے مصلی پر نماز کی تیاری کر، بھوکی مر جائے برداشت کروں گا، بیٹی نماز کا سجدہ قضا کر دیا، میں امت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟